اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم او لیول سیکنڈ لینگویج کا پیپر کریں گے، پیپر 1 ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بچوں پیپر ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ کا اور اس کے نمبر ہیں 50 مارکس کا ہے۔ اس میں مشقیں ہوں گی جیسے پہلے بھی ہم نے کیا تھا۔ آپ نے یہاں سے مشق نمبر 1 کو ٹک لگانا ہے، درج ذیل عبارت پڑھیں اور صفحے کے دوسری طرف سوالات کے جوابات لکھیں۔ بیس بال، جسے امریکیوں کا دلچسپ مشغلہ کہا جاتا ہے، ان کا قومی کھیل ہے جو پچھلے تقریباً 150 سال سے کھیلا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز 1839 میں ہوا۔ اس کھیل کی ابتدائی شکل انگلینڈ میں راؤنڈرز نامی کھیل تھا، جسے 18ویں صدی میں کھیلا جاتا تھا۔ راؤنڈرز میں بلے سے گیند کو مارنا اور میدان کے مختلف حصوں میں دوڑنا شامل تھا۔ اسی راؤنڈرز کھیل سے کرکٹ کا کھیل بھی نکلا، جس نے برطانیہ کے لوگوں میں کافی مقبولیت حاصل کی۔ جب انگریز امریکہ گئے تو انہوں نے وہاں بھی راؤنڈرز کو متعارف کروایا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے آج بیس بال کے نام سے مشہور ہے۔ ریکارڈ کے مطابق بیس بال کے کھیل کا پہلا باقاعدہ مقابلہ 1846 میں نیو جرسی میں 2 کلبوں کی ٹیمز کے درمیان کھیلا گیا۔ اس مقابلے میں دونوں ٹیموں میں کھلاڑیوں کی تعداد اور میدان کی شکل وہ اصول تھے جو آج بھی اسی طرح اس کھیل کا اہم حصہ ہیں۔ 1876 میں نیشنل لیگ کی تشکیل کے بعد امریکہ میں بیس بال پیشہ ورانہ کھیل کی حیثیت سے پہچانا جانے لگا۔ اگلے کئی سالوں کے دوران امریکہ کی اکثر ریاستوں میں مختلف بیس بال لیگز کا قیام عمل میں آیا، جن میں امریکن لیگ بھی شامل تھی۔ 1903 میں میجر لیگ بیس بال MLB بنائی گئی، جو کہ پریمیئر پروفیشنل بیس بال لیگ ہے، جس میں نیشنل لیگ اور امریکن لیگ کی 30 ٹیمیں شامل ہیں۔ بیس بال کی بین الاقوامی مقبولیت میں اضافہ اس وقت ہوا جب اسے 2020 میں ٹوکیو میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں دوبارہ شامل کیا گیا۔ بیس بال کا بنیادی میدان 90 مربع فٹ کا ہوتا ہے۔ میدان میں شریک ٹیم کے کھلاڑیوں کی تعداد 9 ہوتی ہے۔ ایک میچ 9 اننگز پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک اننگز میں کسی ٹیم کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں تو دوسری ٹیم کی باری ہوتی ہے۔ بیس بال کے میچ میں رنز بڑی مشکل سے بنتے ہیں۔ شاٹ کھیلنے کے بعد کھلاڑی بھاگ کر مقصود نشان پر اگر 4 چکر مکمل کر کے ہوم پر پہنچ جائے تو 1 رن تصور کیا جاتا ہے، جو کھلاڑی بڑی مشکل سے بنا پاتا ہے۔ ایک ٹیم زیادہ سے زیادہ 4 سے 7 رنز بناتی ہے۔ بیس بال کی ریکارڈ تاریخ میں دونوں ٹیموں کا سب سے زیادہ مجموعی سکور 49 ہے، جو 1922 کے میچ میں بنایا گیا تھا۔ اچھا بچوں، اس کے سوالوں کے جواب ہیں۔ بیس بال کی ابتدائی شکل کون سا کھیل تھا اور اسے کب کھیلا گیا؟ جیسا کہ اوپر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابتدائی کھیل کون سا تھا۔ راؤنڈرز نامی ابتدائی کھیل تھا، ٹھیک ہے، جو 18ویں صدی میں کھیلا جاتا تھا۔ تو اسی کو ہم لے کے تو نیچے جواب لکھا ہے۔ بیس بال کی ابتدائی شکل انگلینڈ والا کھیل راؤنڈرز تھا، جسے 1839 میں کھیلنا شروع کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھ لینا۔ بیس بال کھیل کو امریکہ کون لے کر گیا؟ انگریز لے کر گئے تھے۔ اوپر پیراگراف میں جائیں گے آپ، وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ انگریز امریکہ آئے تو انہوں نے راؤنڈرز کے کھیل سے لوگوں کی پہچان کروائی۔ آپ نے پیراگراف کے اوپر جانا ہے، 2-3 مرتبہ پیراگراف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوالات کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے جوابات پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ فوراً جوابات دیکھیں، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے آپ پیراگراف 2-3 مرتبہ پڑھیں، پھر سوالوں کو 2 بار پڑھیں، تو پھر آپ جواب اور سوال اور جواب 2 بار پڑھیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پیراگراف میں کیا ہے۔ اس کے بعد ہے بیس بال کھیل کو امریکہ کون لے کر گیا؟ انگریز امریکہ آئے تو انہوں نے راؤنڈرز کے کھیل سے لوگوں کی پہچان کروائی۔ تیسرا، ماضی کے کون سے 2 اصول آج بھی بیس بال میں شامل ہیں؟ اول یہ کہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی تعداد، یعنی تعداد ان کی کتنی ہوگی، اور دوم کھیل کے میدان کی شکل، یہ 2 اصول آج تک اس کھیل میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اوپر جا کے آپ نے دیکھنا ہے۔ اور اس میں کچھ اضافی آپ سمجھتے ہیں کام یا کم کرنا سمجھتے ہیں تو وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ یہ مناسب ہے اس کا پورا 2 نمبر کا جواب۔ میں نے اپنی طرف سے جو کیا ہے اسی کو بس آپ نے رٹا نہیں لگانا۔ نمبر 4 کو ٹک لگائیں۔ موجودہ دور میں بیس بال کے مقبول ہونے کی بڑی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ اسے 2020 میں بچوں 2020 میں ٹوکیو میں منعقد اولمپک کھیلوں میں دوبارہ شامل کرنے سے بین الاقوامی شہرت ملی۔ کیوں مقبول ہوا یہ؟ 2020 میں اس کو ٹوکیو میں اولمپک کھیلوں میں دوبارہ شامل کیا گیا، جس سے اس کو بین الاقوامی شہرت مل گئی۔ 5ویں کو ٹک لگائیے۔ بیس بال ایک میچ میں کھلاڑی کل کتنی اننگز کھیلتے ہیں؟ بیس بال کے ایک میچ میں کھلاڑی 9 اننگز کھیلتے ہیں۔
अच्छा बच्चों 6 है, 6 को टिक लगाएं। बेसबॉल के खेल में मैच का मजमूई स्कोर अमूमन कितना कम क्यों होता है? उन्होंने 4 चक्कर पूरे करने होते हैं बच्चों। एक खास निशान होता है, वहाँ से लेकर खिलाड़ी ने निशान से 4 चक्कर पूरे करके होम पहुँचना होता है, जो बहुत मुश्किल है। इस मैच का मजमूई स्कोर इसलिए मैच का मजमूई स्कोर इतना कम होता है। समझ आ गई है? यानी 4 चक्कर बहुत मुश्किल से लगते हैं। अच्छा बच्चों मश्क नंबर 2 है आपकी। मुंदरजा झैल इबारत को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। ये ए पार्ट है बच्चों, ये आपने पढ़ना है खुद। मैं आपको रोक देती हूँ, आपने इसको पढ़ना है, आपने पढ़ते जाना है। फिर इसकी सॉल्विंग आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करनी। ठीक है बेटे। बी, ये सी में देखें, डी, डी को अगर देखना है दोबारा तो देख लें। डी देख लिया, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा उन्होंने मिसाल दी, मैंने बच्चों पढ़ा हुआ है पैराग्राफ सारा, ये पूरी इबारत पढ़ी हुई है। तो सवाल नंबर ये 7 से 15 तक करना है आपने, तकरीबन 10 सवाल होंगे। नीचे दिए गए जुमलों 7 से 15 को गौर से पढ़ें। इस पैराग्राफ ए से डी पर निशान लगाएं जिसमें ये बात बयान की गई है। किस पैराग्राफ में बताया गया है कि मिसाल उन्होंने दी है एक बच्चों को स्कूल से गैर हाजिर ना होने की हदायत की गई थी। किस पैराग्राफ में? तो ऊपर आपने जाके ना होने की, गैर हाजिर ना होने की हदायत की गई। तो सबसे पहले बच्चों ये ऊपर जाएंगे तो ये पहला पैराग्राफ है, आप देखेंगे वहाँ पर हरगिज़ छुट्टी ना करें। शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी कस्बे दियागर के वाहिद स्कूल में आज ख़ास दिन था। बच्चों को सिर्फ ये कहा गया कि वो साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आएँ और स्कूल से छुट्टी हरगिज़ ना करें। समझ आ गई है? आपने जब दोबारा पढ़ना है तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये उन्होंने सॉल्व करके आपको मिसाल एक दी हुई है, तो ए पैराग्राफ में वो चीज़ आई है। अब दूसरा जो हमने सॉल्व करना है वो क्या है? मिस सीमा को देवगढ़ के स्कूल के मुतालिक एक तालिब इल्म ने बताया। क्या बताया? ये आपने ऊपर जाना है और फिर देखना है कि मिस सीमा का जिक्र कहाँ पर आया है। ये देखिए, इनके शागिर्दों में एक का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से था, जिसके ज़रिए इन्हें देवगढ़ के इस स्कूल के बारे में पता चला जहाँ अंग्रेज़ी और रियाजी के असातिज़ा ना होने के बायस बच्चे तालीमी मसाइल का शिकार थे। ये कौन सा है बच्चों? बी। तो मिस सीमा को एक बच्चे ने क्या बताया था, ये आ गया आपको। मिस सीमा ने, यहाँ देखे, मिस सीमा को एक तालिब इल्म ने बताया, बी का मैंने टिक लगाया, बी पैराग्राफ में। बच्चे स्कूल के हॉल में होने वाली तकरीब के मुतालिक अंदाजे लगा रहे थे। किस में है ये? ऊपर जाएं। आपने पूरा पढ़ना है, यहाँ पर इशारे लिखे हुए हैं, इसलिए फिर भी आपने ये पढ़ लेना है, कहीं मैंने गलत ना कर दिया हो। सब लोग स्कूल के हॉल में जमा हो चुके थे और बच्चों में खुसर फुसर जारी थी, यानी वो अंदाजे लगा रहे थे। ठीक है, तो ये ए, अब आपको पता चल गया कि ये ए में है। आपने अगर मैंने सॉल्व भी कर दिया है तो आपने रीचेक करना है उसको कि मिसने सही सॉल्व किया है या गलत। अगर मैंने गलत किया हो तो आपने दुरुस्त करना है। अच्छा, उसका ये भी हो गया, 8वां भी हो गया, और 9th को टिक लगाएं। कुछ बच्चे मिस सीमा को सामने देखकर बेयकीनी की कैफियत का शिकार थे। संवारने के मुख्तलिफ ज़राए से रब्ते का एक सिलसिला किया गया, मुकामी और बैरूनी मामला से आखिरकार इस मसले का हल निकाला गया। तो छत पर सोलर पैनल नस्ब किए गए, टीवी स्क्रीन चलाना मुमकिन हुआ। इस तरह करीब मौजूद एक कौमी इदारे से इंटरनेट की सहूलत हासिल की गई। मिस सीमा कराची में अपने घर में बैठे सैकड़ों मील दूर पहाड़ों के दरमियान इस स्कूल में 300 बच्चों को रोज़ाना अंग्रेज़ी और रियाजी पढ़ाने लगी। शुरू में बच्चों का ख्याल था कि ये एक वीडियो है जो स्क्रीन पर चल रही है, लिहाजा वो शोर और शरारतें करने में मगन रहते। मिस सीमा को इन्हें ये बावर कराने में काफ़ी वक्त लगा कि ये किसी रिकॉर्ड शुदा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, बल्कि बराह रास्त डायरेक्ट इनसे मुखातिब होकर उन्हें पढ़ा रही हैं। ठीक है, सी का चेक करते हैं, कौन सा हम सॉल्व कर रहे हैं। बेयकीनी का शिकार क्यों थे? कि वो सिर्फ तस्वीर देख रहे थे टीवी पर, उनको यकीन ना आया कि मिस सीमा डायरेक्ट उनको वहाँ से कराची से बैठकर पढ़ा रही हैं, तो ये सी में है। अच्छा, 10 को टिक लगाएं। कई लोगों की मुश्तरका कोशिश से ऑनलाइन क्लासेस मुमकिन हुई। अच्छा बच्चों, ये कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है? ये भी सही सी में है,
यहाँ سے جیسے آپ، لیکن آپ نے تصدیق کرنی ہے کہ یہ واقعی مس نے صحیح نشان لگایا ہے۔ اسکول کے طلباء کی قسمت سنوارنے کے لیے مختلف ذرائع سے رابطوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مقامی اور بیرونی معاونت، یہ کئی جگہ سے بچو، مقامی لوکل بھی اور باہر سے بھی معاونت، تعاون کرنا، مدد کرنا، آخر کار اس مسئلے کا حل نکالا گیا۔ تو پھر آگے یہ سارا کام ہوا۔ تو یہ کون سے پیراگراف میں ہے کہ کئی لوگوں نے اس کے لیے مدد کی؟ سی پیراگراف میں۔ 10واں جو ہے وہ سی میں ہے، کئی لوگوں کی مشترکہ کوشش سے آن لائن کلاسز ممکن ہوئیں، ٹھیک ہے۔ آگے 11واں ہے، مس سیما طویل سفر کرنے کے بعد بچوں سے ملاقات کے لیے آ رہی تھیں۔ یہ کون سے پیراگراف میں بتایا گیا ہے؟ یہ ڈی میں نے لکھا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مس سیما جب اسکول پہنچی تو بچوں اور والدین کو بے چینی سے اپنا منتظر پایا، خود انہیں بھی ایسی خوشی ہو رہی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے مل کر۔ تو یہ کون سے میں ہے، کون سے پیراگراف میں بتایا کہ مس سیما وہاں پہاڑی علاقے کے اسکول میں پہنچی؟ یہ ڈی پیراگراف میں ہو گئی تصدیق۔ یہ تو یہ ڈی میں ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈی کو لگا دیا کلک۔ اور آگے 12 کا، والدین بھی مس سیما سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ یہ بھی جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ بچے اور والدین منتظر تھے، تو ڈی میں، لیکن پھر بھی آپ نے جا کے چیک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو جا کے بتا بھی دیتی ہوں، والدین، بچے اور والدین، ٹھیک ہے، خوشی محسوس ہوئی دونوں کو، مس کو بھی اور بچوں کو بھی اور والدین کو بھی۔ یہ ہو گیا، یہ والدین مس سیما سے خوش، یہ ڈی میں ہے۔ 13واں، بچوں ٹک لگائیں، بچوں سے ملاقات کر کے مس سیما کو بے پناہ اپنائیت کا احساس ہوا، یہ بھی ڈی میں ہے، لیکن آپ نے تصدیق کرنی ہے۔ اچھا 14واں ہے، علاقے کی سب سے اونچی عمارت اسکول کی ہے، یہ بھی آپ نے بی پیراگراف میں جا کے میں نے آپ کو لگا دیا ہے، تو آپ نے بی میں چلے جانا ہے اور تصدیق کرنی ہے کہ بی میں ہی ہے یا مس نے غلطی کی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں کی سب سے بلند عمارت اس قصبے کے 2 منزلہ اسکول کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بی میں ہے۔ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ وہ بی میں ہی میں نے لکھا یا کہیں اور لکھ دیا ہے، یہ بی میں، ٹھیک ہے۔ 15واں، بچوں کو تعلیم کے نئے طریقے کا عادی ہونے میں خاصا وقت لگا، یہ سی میں ہے، تو آج چیک کرنا پڑے گا۔ سی میں جائیں گے، آپ نے خود ڈھونڈنا ہوگا، آپ نے، میں تو آپ کو سالونگ ڈھونڈ کر دے رہی ہوں نا کہ سالونگ سی میں ہے، لیکن آپ نے تو اب پہلے خود ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ دیکھیں ڈھونڈنے میں، حالانکہ میں نے سالو کیے ہوئے، لیکن مجھے بھی دقت پیش آ رہی ہے ڈھونڈنے میں۔ مس سیما کو انہیں یہ باور کرانے میں کافی وقت لگا کہ وہ کسی ریکارڈ شدہ پروگرام کا حصہ نہیں بلکہ براہ راست ان سے مخاطب ہو کر انہیں پڑھا رہی ہیں۔ باور کرانا، یقین دلانا، یقین دلانے میں کافی وقت لگا۔ تو سوال کو دیکھتے ہیں، 15ویں سوال کو، کہ بچوں کو تعلیم کے نئے طریقے کا عادی ہونے میں خاصا وقت لگا، تو یہ سی میں، ٹھیک ہے۔ آئیے اگلا سوال حل کرتے ہیں۔ مشاغل کے بارے میں مندرجہ ذیل مضمون پڑھیے اور دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اچھا بچوں، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں اس کو، اور پھر ہم نیچے سالونگ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب انہوں نے سوال نمبر 16 سے 19 تک دیے ہوئے ہیں۔ مشاغل کے بارے میں دیے گئے مضمون کو پڑھ کر مندرجہ ذیل سرخیوں کے تحت مختصر نوٹس تیار کریں۔ سوال نمبر 16 ہے، مختلف طبقات کے مشاغل تک مرحلہ وار رسائی کے 3 ادوار۔ تو یہ بیٹے جیسے ترتیب ہے تو پہلے پیراگراف میں ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کہ مختلف طبقات کا مرحلہ وار، یعنی کہ ہر دور میں کیا کیا طریقے تھے، تو مرحلہ وار ادوار، دور کی جمع ہے، زمانہ۔ یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے مشغلہ اختیار کرنا، پہلے بھی یہ ہوتا تھا، عیش و عشرت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اس کو۔ اور سب سے پہلے جو ہے، پہلا دور جو ہے قدیم مصر میں فرعون اور اس کے قریبی امراء جو تھے وہ شکار اور مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے تھے۔ اس سے اگلے دور میں بھی مشاغل کا تعلق اشرافیہ سے رہا، جیسے یونان اور روم کے امراء اپنا فارغ وقت ڈرامہ تھیٹر میں ڈرامے دیکھنے، موسیقی، گانے بجانے اور کھیلوں جیسی تقریبات میں اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے۔ اور 19ویں صدی میں جب کارخانے بہت زیادہ لگ گئے اور عام لوگوں کے آپس میں میل جول بڑھے، تو پھر کارخانے کے مالکان اور جو بڑے گراؤنڈز بن گئے تو وہاں پر وہ سالانہ کھیلوں کے انعقاد ہونے لگے، تو عام درمیانے طبقے تک، متوسط درمیانے طبقے کے روزی کمانے والے لوگوں تک بھی کھیل کی اور مشغلے کی رسائی ہوگی۔ ٹیکنالوجی جیسے جیسے آگے بڑھی تو پیداوار بھی بڑھی،
ٹریکٹر آ گئے، خوراک میں اضافہ ہونے لگا، تو لوگوں کو فراغت ملی تو لوگ زیادہ کا اور کام کرنے لگے۔ فوٹوگرافی، مصوری، سکے، ڈاک اور خوشحالی آتی ہے تو مشاغل سستے اور آسان ہو جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا۔ میں نے لکھا ہے اول پرانے زمانے میں یعنی مشاغل کے مرحلہ وار، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، تو آپ نے مرحلہ وار یعنی اول، دوم، سوم آپ نے کرنا ہے۔ اول پرانے زمانے میں فرعون اور عمرہ شکار اور دوسرے کھیل کھیلتے۔ دوم یونان اور روم کے حکمران اور امیر لوگ سٹیج ڈرامے، گانے بجانے اور دیگر کھیلوں کے شوقین رہے۔ 19ویں صدی میں مشینوں کے استعمال سے پیداوار کے اضافے سے یہ کھیل عام لوگوں تک پہنچے۔ جدید ٹیکنالوجی نے فوٹوگرافی، مصوری اور کئی کم خرچ کھیل کھیلنے میں مدد دی۔ آپ بچوں 17 پر آ جائیے، 17 کو ٹک لگائیے۔ وہ ایسے پوچھ رہے ہیں الگ الگ کر کے، یہاں پر بھی ایک الگ الگ طریقہ ہوگا۔ مشاغل کے انفرادی اور اجتماعی اہداف، یعنی ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انسان اگر ایک مشغلہ اپناتا ہے تو وہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، اور اگر زیادہ لوگ ایک مشغلہ اپناتے ہیں تو وہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اوپر پڑھ کر انفرادی اہداف کا اصول، ذاتی خواہشات کی تکمیل، خوب آرام، دوڑنا، ورزش، یوگا، مراقبہ، مہمیں حل کرنا، مطالعہ کرنا، یہ انفرادی، ایک واحد آدمی یہ سارے کام کر سکتے۔ اور اجتماعی، آپس میں جڑ کر ارد گرد کے ماحول کو پرلطف بنانا، مثلاً باغبانی، موسیقی سے زیادہ لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نت نئے کھانے پکا کے دعوتیں کرنا اور لوگوں کو ٹیسٹ کروانا، اور لوگوں کی خود اپنی مرضی سے خدمت کرنا، اور لوگوں کا دیکھا دیکھی اس گروہ میں شامل ہو جانا، تو رضاکارانہ اپنی خوشی سے خدمت کرنا، تو یہ بھی بہت زیادہ اہمیت، یہ ہیں اجتماعی اہداف ہیں۔ اور یہ جو اپنا بیٹھ کے کتابیں پڑھنا، مراقبہ کرنا، کھیلوں میں دوڑنا، ورزش کرنا، یہ انفرادی عام ایک فرد کا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نیچے۔ انفرادی اہداف: آرام کرنا، دوڑنا، بھاگنا، ورزش کرنا، یوگا، مراقبہ کرنا، مہمیں حل کرنا، مشکل مہمیں کو بیٹے آپ پہیلیاں حل کرنا، ریڈلز جو ہوتی ہیں، مطالعہ کرنا، کتابیں پڑھنا کو میں نے مطالعہ کرنا لکھ دیا۔ اجتماعی اہداف یعنی سب لوگ اگر مل کر لوگ کام کرتے، باغبانی ظاہر ہے کوئی کاٹ چھانٹ کرے گا، کوئی پانی دے گا، کوئی بیج ڈالے گا، تو یہ سارے مل کر گھر کے افراد ہوں یا باہر عام مالی بھی ہوں تو وہ بھی مل کر کسی کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے، کسی کو کسی۔ موسیقی، ساز بجانے والے مختلف ہوتے ہیں اور گانا گانے والا اور پھر اس سے لطف اندوز سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اجتماعی طور پر کھانے پکانے سے بھی سب لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اپنی خوشی سے دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، جیسے کتابیں بانٹنا، بھلائی کے کام کرنا، کھانا بانٹنا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، پانی فی سبیل اللہ لگانا۔ اچھا 18واں کو ٹک لگائیں۔ جسمانی اور ذہنی کھیل اور سیر سے خود اعتمادی بڑھتی ہے، لوگوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، بھائی چارہ پروان چڑھتا ہے۔ اچھا یہ جسمانی اور ذہنی مشاغل کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ اوپر جا کے آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ یہاں پر اثرات میں دیکھ دیتی ہوں۔ یہ جسمانی اور ذہنی دونوں نوعیت کے مشغلے ہوتے ہیں۔ جسمانی مشاغل سے کھیلوں میں حصہ لینا، سیر و سیاحت وغیرہ، کھیل کے میدان یا سفر سے حاصل ہونے والے تجربات افراد کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں، رویوں میں لچک پیدا ہوتی ہے، سماجی روابط کو فروغ دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اور ذہنی مشاغل جیسے کتابیں پڑھنا، شطرنج کھیلنا، مہمیں حل کرنا، پہیلیاں بوجھنا، یعنی حل کرنے والے کھیل جو ہیں وہ توجہ کو، ہماری توجہ کو، ہم کسی ایک چیز کو توجہ دیتے ہیں، اس کو سولو کرتے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں، تو ہماری توجہ میں بہتری آتی ہے، معاشرتی مسائل حل کرنے میں کی صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں۔ اور اس طرح ہم کسی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم نے جو پہلے مطالعہ کیا ہوتا ہے، کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، پہیلیاں حل کی ہوتی ہیں، تو ہمارا ذہن تیزی سے کام کرتا ہے اور ہم مسئلے حل کرنے میں تیز ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جسمانی اور ذہنی مشاغل کے اثرات: کھیل اور سیر سے خود اعتمادی بڑھتی ہے، لوگوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، بھائی چارہ پروان چڑھتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو وہ پیار محبت بڑھتا ہے۔ ذہنی کام: کتابیں پڑھنا، پہیلیاں اور سوالات حل کرنے سے کام کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ مشاغل میں حصہ نہ لینے کی 2 وجوہات: اگر آپ مشاغل میں حصہ نہیں لیتے تو اس کی 2 وجہ بتائیں۔ یہ سب سے ادھر دیا ہوگا۔ آپ کے بجٹ پر بوجھ نہ ہو اور آپ کو اتنا نہ تھکا دے کہ آپ کو جسمانی طور پر نقصان ہو، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا ہے یہاں پر۔ اگر مشغلے کو زیادہ وقت دیا جائے تو دوسرے کاموں کا حرج ہوگا، ایسے محنت طلب مشغلے جن سے صحت پر اثر پڑے انہیں نہ اپنائیں۔ یہ 2 ہیں بچوں وجوہات۔ مشق نمبر 4 کو ٹک لگائیے۔ مشق نمبر 3 میں مشاغل سے متعلق کچھ معلومات دی گئی ہیں۔ اب آپ، یہ 20واں سوال ہے بچوں،
اب آپ مشاغل میں حصہ نہ لینے کی وجوہات اور مشاغل کے ممکنہ منفی اثرات سے بچاؤ پر ایک خلاصہ لکھیں۔ آپ مشق نمبر 3 میں بنائے گئے اپنے نکات سے مدد لے سکتے ہیں، یعنی جو سالونگ ہم نے کی ہے، جو حل کیا ہے پرچہ، اس سے بھی ہم اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ 100 الفاظ پر مشتمل ہو، جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں، اور اس کے مواد کے 4 نمبر اور طرز تحریر اور صحیح زبان کے 6 نمبر۔ اچھا بچوں، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ زیادہ تر لوگ مشغلہ اپنانے سے گریز کرتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں، اس وجہ سے وہ گریز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں۔ کبھی مشغلہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ اتنا خرچ کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن مشغلہ انسان کی جسمانی اور ذہنی استعداد کو بڑھانے میں بڑا معاون کردار ادا کرتا ہے۔ صحت کے ساتھ قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے نہ صرف اپنے کام بھرپور توجہ سے کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کے حالات کی بہتری کے لیے بھی تجاویز دے سکتے ہیں۔ عام طور پر اسے فارغ لوگوں کا شوق کہا جاتا ہے، اس لیے اپنانے سے گریز کیا جاتا ہے، لیکن فارغ وقت کا درست استعمال ہی مشغلہ ہے۔ دل چاہے تو مطالعہ کریں یا باغبانی سے دل بہلائیں۔ مشغلے کے لیے فارغ وقت ہونا لازمی ہے۔ اپنے اصل کام کا حرج کر کے کوئی مشغلہ نہیں اپنا سکتے۔ جب آپ فارغ ہوں تو دل کے سکون کے لیے اپنے مشغلے کو وقت دے سکتے ہیں۔ مشغلے کو اتنا محنت طلب نہیں ہونا چاہیے کہ فائدے کی جگہ صحت کی خرابی کا باعث بنے۔ ہم اپنے ماحول میں ان لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو فارغ اوقات میں کسی نہ کسی مشغلے سے دل بہلاتے ہیں۔ بچوں، یہ میں نے لکھا ہے، آپ اپنی مرضی سے جتنی بھی سالونگ کرنی ہوگی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مشق نمبر 5 ہے۔ اس میں آپ نے آن لائن کوئی چیز خریدی لیکن ملنے پر آپ کو وہ پسند نہیں آئی، آپ اپنی دوست یا سہیلی کو اس بارے میں بتانے کے لیے ای میل لکھیں۔ اس میں یہ نکات ہیں بچوں، ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ کیوں خریدی، کیوں پسند نہیں آئی، آن لائن خریداری کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ تو اس کے بچوں 150 الفاظ ہوں، 6 نمبر مواد کے ہیں، اور صحیح طرز تحریر کے 8 نمبر ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عزیزت جان آمنہ، السلام علیکم۔ یہاں سب خیریت ہے اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ جیسے بچوں خط لکھتے ہیں ویسے ہی لکھ سکتے ہیں، یا پھر فوراً ہی شروع کر دیں کہ آج کل کیا کر رہے ہو، کیا حال چال ہے، اس طرح سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ ذرا روایتی طریقہ اپنایا ہے کہ لکھ تو ہم ایک طرح سے کھاتی رہے ہیں اس کو، تو آپ کی مرضی ہے۔ میرے امتحان ہو چکے ہیں اور فارغ وقت میں ایک مصروفیت سوشل میڈیا بھی ہے۔ آج کل مختلف لوکل برانڈز کا بہت چرچا ہے۔ مجھے بھی انسٹاگرام پر ویڈیو میں ایک برانڈ کا ریشمی سوٹ پسند آ گیا، گلابی رنگ کی شلوار قمیض جس کے دامن اور پائنچوں پر چھوٹے سفید موتیوں کا خوبصورت کام تھا۔ میں نے آن لائن آرڈر کیا، لیکن صد افسوس کہ جب آرڈر آیا تو دکھائے گئے سوٹ سے مختلف کھدر کا دھاگے کی کڑھائی والا پیلے رنگ کا سوٹ نکلا۔ دوپٹہ بھی وائل کا تھا، جبکہ میں نے ریشمی سوٹ اور شیفون کے دوپٹے کا آرڈر دیا تھا۔ آن لائن خریداری کا تجربہ بہت ہی برا اور مہنگا تھا۔ میری رائے میں آن لائن دکھائی جانے اکثر لوگ محض دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے آن لائن آرڈر بااعتماد اور معتبر جس پر اعتبار کیا جا سکے برانڈ سے ہی کرنا چاہیے، جس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہو۔ میں جانتی ہوں تم بھی خریداری کی شوقین ہو، لیکن اگر آن لائن آرڈر کرو تو میرے تجربے سے سبق سیکھتے ہوئے احتیاط برتنا۔ خالہ جان کی خدمت میں سلام اور منی کو پیار، تمہاری مخلص۔ نیچے اپنا نام کی جگہ پر یہ لکھ دیجیے گا، الف بھیجیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ آپ کا پیپر مکمل ہوا۔ امید ہے آپ اسی طرح کے اور پیپر سالو کرو گے اور اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ بچوں آپ نے پڑھائی خود کرنی ہے، میری سالونگ کو ری چیک کرنا ہے جو حل کیا گیا ہے، اور آپ اس سے بہتر کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔